یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 394. Swami Raja more man thi na vesre ji. Swami Raja more man thi na vesre. Suno suno moman raya o ji re bhaiya. Suno suno moman raya o ji re bhaiya. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. گرپی صدر دین جن کا یہ گنان ہے، ان کے اور بھی بہت سے گنان ہیں جس میں امام کی محبت کے لیے اس کے پاس دعا مانگی ہے. جیسا کہ ایک اور گنان میں کہتے ہیں، آو مارا سوامی راجا دھرمی راجا تیرے نام سورے مارو منڑو باندھو. ایسے بہت سے گنان ہیں. پیروں کے اس کلام کے اندر ایک عشق و محبت اور روحانیت پائی ہے. پریم، خدا کے پریم کے اندر مست ہونا، 24 گھنٹے مولا کی یاد میں رہنا، ایک آنکھ کے پلک برابر بھی مولا کی یاد سے غافل نہ رہنا. سوامی راجا میرے من تھی نہ بسرے، یہ ایک دعا ہے، یا مولا میرے من سے تو بالکل بھلایا نہیں جانا. اور جو بیٹھے ہوئے مومن ہیں ان کو کہتے ہیں، اے مومنو تم میری اس بات کو سنو کہ مولا کے پاس تمہاری یہ دعا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کو چاہتے ہیں وہ ہر وقت اس کو یاد کرتے ہیں. اور پھر خدا کہتا ہے کہ کھرے کھر خدا کی یاد میں دل کو بہت سدھیارا ملتا ہے. خدا کو ذکر کرنے سے آدمی کے دل کو بہت سدھیارا ملتا ہے. ایک اور بھی کلام اللہ کی قرآن شریف کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. یعنی جو مجھ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کا مطلب یاد کرنا، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. خدا تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا، اس کو یاد کرتے رہنے سے اس کے ساتھ ہمارا سبند رہتا ہے، ہمارا دل نرم ہوتا ہے، وچار پاک ہوتے ہیں، اعمال پاک صاف ہوتے ہیں، انسان بدیوں برائیوں گناہوں سے بچتا ہے اور آفتیں بلائیں بھی نہیں آتی. جو آدمی خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ فرشتے بھی اس کو یاد کرتے ہیں. اور ہمارے گنانوں میں بھی یہی چیز ہے کہ جو آدمی خدا کو یاد کرتے ہیں ان کو دیو لوگ پرنام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو، روحانیوں کو معلوم ہے کہ جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو، اس کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہی ہے، بڑے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں. تو ان کے پاس روحانیاں آئیں گی، فرشتے آئیں گے، بلائیں آفتیں دور ہٹ جائیں گی، شیطان اس کے پاس نہیں آتا. انسان کبھی کبھی بھول کر جاتا ہے، شیطان فریب دیتا ہے، انسان اس کے دگے دھوکے میں آ جاتا ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ جلدی سے اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میرے کو شیطان نے بھلا دیا. شیطان انسان کا خود کا نفس ہے، آدمی کا من شیطان ہے، آدمی کے برے وچار شیطان ہیں. اس آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے، اتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس کا جو پچھتاوا ہے وہ بھی بندگی میں لکھا جاتا ہے. ایک آدمی خدا کا عابد تھا،
روز عبادت کرتا تھا اور ایک بھی دن وہ عبادت سے چوکا نہیں. شیطانوں نے میٹنگ بھری کہ بھئی فلانا آدمی دنیا کے اندر بہت عبادت کرتا ہے, گاؤں کے اندر کوئی بہت پیسے والا ہو, بہت اچھا بزنس کرے تو چور ڈاکو اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں. پھر وہ میٹنگ بھرتے ہیں کہ بھئی فلانا آدمی چور ڈاکو, اس کو جا کے لوٹے. ایک اچھا تگڑا کلیور آدمی ڈھونڈ کے اس کے دکان پہ یا اس کے کوئی میگزین میں وہ لوگ لوٹنے جاتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں. ایسا شیطانوں نے میٹنگ بھری. فلانا آدمی بہت خدا کا ذکر کرتا ہے, اس کو لوٹو, یعنی اس کو سلا دو, غفلت میں ڈال دو, بھلا دو. اور ایک دن سچ مچ ایسا ہوا کہ وہ آدمی سو گیا اور عبادت کے لیے اٹھا نہیں. جو شیطان گیا تھا اس کو سلانے کے لیے اس کو بڑی شاباشی ملی کہ آج تو نے ایسے آدمی کو شیطان نے فریب دلایا اور تو اس کو بھلا کے آیا, سلا کے آیا, خدا کی عبادت چوک گیا. بہت اس کو شاباش ملی. اور وہ جو مومن عبادت والا تھا, صبح جب اٹھا اس کو اتنا پچھتاوا ہوا, سارا دن وہ روتا رہا, دنیا کا دھندا بھی کرتا رہا لیکن من کے اندر روتا رہا, خدا کے پاس معافیاں مانگتا رہا. اس نے کھانا نہیں کھایا, اپنے نفس کو مجبور کیا, نفس یعنی اپنے انتکرن کو, کہ آج میں بھی تیرے کو کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے نہیں دوں گا. کھانا نہیں کھایا اور رات کو جلدی سو گیا اور آدھی رات ہوئی فوراً اٹھ گیا اور ساری رات صبح تک عبادت کی. مگر دل پھر بھی مانا نہیں, پھر بھی مانا نہیں. دوسرے دن پھر اسی نے ایسا ہی پچھتاوا کیا اور دوسرے دن بھی اس نے کھانا نہیں کھایا. اپنے نفس کو, اپنے آپ کو بہت اس نے گالیاں دی. رات کو سویا, عبادت کے وقت اس کو کسی نے آ کے جگایا. اٹھا تو پوچھا تو کون ہے؟ کہ میں شیطان ہوں. کیوں آئے ہو میرے پاس؟ تمہیں اٹھانے آیا ہوں کہ اٹھ کے عبادت کرو. بڑی عجب کی بات ہے, شیطان کا کام تو آدمی کو عبادت سے روکنا ہے اور تو میرے کو عبادت کے لیے اٹھانے آیا. کہتا ہاں, 2 دن تم نے اتنا پچھتاوا کیا ہے کہ جو تو ایک دن نہیں اٹھا اس کے بدلے میں خدا نے تیرے پچھتاوے کو دیکھ کے تجھے 1 مہینے کی بندگی بخش دی ہے. تو ہم نے سوچا کہ تم اٹھ کے بھلے 1 دن کی بندگی کر لے, اس طرح یہ ٹھیک نہیں, ہمارا نقصان ہے. یعنی شیطان کا نقصان یہ ہے, ہم جتنی عبادت کریں اتنی شیطان کا نقصان ہوتا ہے اور شیطان ہم کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ لوگ جو مومن ہیں, اس قصے میں سے, اس وارتا میں سے ان کو سمجھنے کی ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ انسان سے کبھی بھول ہو جاوے, آدمی سے تھوڑی سی غفلت ہو جاوے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. اور یہ پچھتاوا خدا کے دربار کے اندر بڑی عبادت ہے. ہمارا دل پچھتاوے کہ میرے سے بھول ہو گئی, یا مولا میرے سے گناہ ہو گیا. جس انسان کو اپنے گناہ اور بھول کی سینس آ جاتی ہے کہ وہ آدمی اس طرح سے اپنی کی ہوئی بھول کو سمجھ سکتا ہے, تو سمجھ لو مومنو وہ بھی انسان خدا کی عبادت کرتا ہے. ہر وقت خدا کی یاد میں رہنے سے آدمی کو دنیا کے کام کاج میں کوئی بھی خلل نہیں پڑتا. کچھ نہیں, بزنس کرو, روزگار کرو, کمانی کرو, کھانا پینا کھاؤ, بال بچوں میں رہو, دوستوں برادروں کو ملو, کوئی بھی ایسا کام نہیں کہ جس میں خلل پڑتا ہوئے. ہاں,
गुनाहों के काम से इंसान बचता है। खुदा की याद करने से इंसान बदियों से, गुनाहों से, खराब कामों से बचता है। खुदा उसको उसकी तरफ जाने नहीं देता, बचा लेता है। कभी कभी हमारी यूरोप की जो माएं हैं, छोटे छोटे मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं, उसको ऐसा गर्दन और पेट के ऊपर एक पट्टा बांधते हैं, बेल्ट बांधती हैं और फिर अपने हाथ में रखती हैं, और बच्चे को जिस तरह कुत्ता साथ जाता है बच्चा साथ जाता है। बच्चा तूफानी है, भाग ना जावे, उसके गले में या उसके खंबे के साथ बांध के तो बेल्ट माँ अपने हाथ में रखती है। बहुत दफा देखा है यूरोप में, अमेरिका में। तो मुझको देख के याद आया, मैंने कहा या मौला तू भी अपने मोमन को इस तरह से गले में रस्सा डाल के, पट्टा डाल के पकड़ रखता है कि वो बदियों बुराइयों की तरफ चला न जावे। हर जगह आप जिधर भी देखो आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। खुदा की इतनी बड़ी मखलूकात के अंदर अपनी नजर से कभी आप तपास करोगे तो कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप कहीं न कहीं अच्छी नेक बात निकाल सकते हैं। बद आदमी होएगा, खराब आदमी होएगा तो वो उसमें से खराब बातें निकाल लेगा, मोमन होएगा अच्छी बातें निकाल लेगा। हर जगह आसमान में, जमीन में जो खुदा को याद करने वाले लोग हैं उनको खुदा ताला की याद आती है। वो किसी पंछी की आवाज सुनेंगे तो कहेंगे देखो सुबह सुबह पंछी भी उठ के गाना गाते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं। तो मतलब ये है कि इंसान हर वक्त खुदा को याद करे और उसकी याद में मस्त रहवे। कोई दुख तकलीफ आ जावे, खुदा को याद करो, दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। राबिया बसरी, आपने बहुत दफा इसका नाम सुना है मिशनरियों की वाज़ों में, या हमारे गिनानों के अंदर भी राबिया बसरी का जिक्र है। बड़ी महात्मा सूफी बाई थी और आसरे 250-300 बरस के रसूलुल्लाह के बाद हुई, तीसरी सदी में हुई है राबिया बसरी। लेकिन गिनानों के अंदर 7वीं में जो राबिया कठियारी का नाम है, जिसके पास बीबी फातिमा गई थी, वो राबिया बसरी नहीं है। वो राबिया कठियारी मदीने में रहने वाली थी और ये बसरा में रहने वाली राबिया बसरी बड़ी आबिद बाई थी। बड़ी बुढ़ी हो गई और हमेशा कभी कभी मस्जिद के अंदर आवे तो वाज भी करती थी। लोग इसकी बड़ी इज्जत रखते थे। बातों बातों में हमेशा ऐसा बोले कि खुदा मेरे पे बड़ा राजी है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ, मेरे पे बहुत राजी है। किसी आदमी ने कहा कि ये क्या बात है, इसको कैसे पता लगे कि खुदा मेरे पे राजी है? तो पूछा किसी ने, अम्मा आप हमेशा बोलते हो कि खुदा मेरे पे बहुत राजी है, तो आपको क्या वही होती है? कही नहीं बेटा, मैं हर वक्त खुदा को याद करती हूँ। ये चीज मेरे दिल में जाहिर करती है कि खुदा मेरे पे राजी है, क्योंकि खुदा जिस पे राजी होता है वही बंदा खुदा को याद कर सकता है। मतलब ये कि खुदा इसमें राजी होता है। जो बंदा खुदा को याद करे, अल्लाह को याद करे, अपने ईश्वर को याद करे, कोई भी तरीके से याद करे, लेकिन याद करे सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन सुबह के वक्त वाज करते थे और उन्होंने खुदा की मोहब्बत और खुदा की याद का बड़ा जिक्र किया, बहुत जोर किया। मस्जिद के बाहर बैठी मस्जिद थी। मस्जिद के बाहर एक भरवाड़ जो घेटे बकरियों को देख रेख रखे और रखवाली करे, एक बड़ी लकड़ी थी। लकड़ी जमीन के ऊपर रख के, 2 हाथ रख के, अपने मुंह उसके ऊपर रखा ठोड़ी, और नबी साहब की आवाज सुनता था। हजरत मूसा की आवाज का जिक्र ये था कि खुदा बड़ा प्यारा है, खुदा बड़ा रहम वाला है, खुदा बड़ा खूबसूरत है, खुदा बड़ा अच्छा है। इतना वखान किया अल्लाह का उसने कि उस आदमी के दिल में खुदा को देखने की इच्छा पैदा हो गई।
جب موسیٰ نبی کی آواز بند ہوئی تو وہ آدمی بہت راضی تھا، بہت خوش تھا. اپنے گھیٹے تھوڑی دور جو کھڑے تھے واپس ان میں چلا گیا. ابھن چھوکرا تھا، دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں تھا، ایسی باتیں کبھی سنی نہیں تھی. خدا کے وکھان سن کے اس نے اپنے من میں یہ سمجھا کہ خدا کوئی ایک آدمی کی طرح، ایک انسان کی طرح شکل رکھنے والا انسان ہے. دل میں سے کہتا ہے اے خدایا تو میرے پاس آوے تو میں تجھ کو پہلے پاؤں دھلاؤں. اس زمانے کی ریت یہ تھی، کوئی بھی آدمی مسافری کر کے آتا تھا، پاؤں سے چلتے تھے لوگ، دھوڑ مٹی سے پاؤں اور منہ سب خراب ہو جاتے تھے. تو لوگ جس کے گھر پہ آوے وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پانی سے آنے والے مہمان کے پگ دھلاوے، سر میں پانی ڈالے، ہاتھ منہ دھو کے پھر وہ آدمی گھر کے اندر آوے، فریش بھی ہو جاوے اور گھر بھی گندا نہ ہوئے. تو اس زمانے کی ریت کے حساب سے اس نے سوچا، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے خدایا تو جو میرے پاس آوے میں تیرے پاؤں دھلاؤں، میں تیرا سر دھلاؤں، میں تیرے بالوں میں تیل ڈالوں اور تیرے بالوں کے اندر میں کنگھی کروں، یعنی تیرے بال بنا دوں، میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں. اور یہ فلانی جو بھیڑ ہے، ایک گھیٹا تھا، اس کو بہت پسند تھا اور اس کا دودھ بھی بہت اچھا تھا، میں اس بھیڑ کا تجھ کو دودھ پلاؤں اور اپنے کھوڑے میں تیرا سر رکھ کے سلا دوں. کھوڑے میں کیوں سر رکھے؟ کوئی تکیا میٹو تو تھا نہیں. بس اس طرح اس نے جانے کوئی ایک معشوق سمجھا، جیسے کہ کوئی ایک انسان سمجھا. اس طرح وہ سوچنے لگا. ہمیشہ اس بات کی کلپنا کرے اس کے گھیٹے بکریاں گھاس کھاتے ہوئے اور یہ کسی پتھر پہ یا کسی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے تو ایسا آنکھیں بند کر کے خدا کا یہ دھیان لگاوے. اس نے خدا دیکھا نہیں تھا، خدا اس کا پتہ بھی نہیں تھا کون ہے، خدا کا نام بھی اس نے پہلی دفعہ سنا. لیکن موسیٰ نبی کی منہ سے خدا کا وکھان سن کے اس کے دل میں خدا کو دیکھنے کی بہت آرزو پیدا ہو گئی. کئی مہینوں تلک یہ اس مستی میں رہے. پھر تو اس کی ایسی عادت ہو گئی کہ جہاں جا کے بھی اس کو 2 گھڑی فرصت ملے تو یہ آنکھیں بند کر کے خدا کا دھیان لگاوے. اے خدایا تو میرے پاس آ، تو میرے پاس آ، میں تیرے پاؤں دھلاؤں، میں تیرا سر دھلاؤں، میں تیرے بالوں میں تیل ڈالوں، میں تیرے بالوں کو بنا دوں، تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں، میں تجھ کو اپنی بھیڑ کا دودھ پلاؤں اور تیرے کو کھوڑے میں سلا دوں. اس طرح کی کلپنا کرتا رہے. کلپنا کرتے 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 یہ اس میں ایسا مست ہو گیا کہ گھنٹوں بیٹھ کے خدا کی کلپنا کرتا رہے. اس کو اس چیز میں بڑا مزہ آوے. ایک دن موسیٰ نبی طور پہاڑ پہ جاتے تھے خدا کو ملنے کے لیے اور یہ جھاڑ کے نیچے آنکھیں بند کر کے اس طرح سے بول رہا تھا. انتر میں دھیان لگاتے لگاتے مستی میں آ جاوے تو اس کے منہ سے یہ شبد نکل جاوے. موسیٰ نبی کھڑے سنتے رہے اور اس دن کی اپنی وہ آواز یاد کر کے اس کو خیال کیا، شریر نہیں، یہ تو کیا کہتا ہے. اس کو تھوڑی سمجھ آئی، لیکن جو مزہ اس کو اس بات میں آ رہا تھا وہ مزہ ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا، نراش اور اداس ہو گیا. کہتا تو میرے پاس خدا نہیں آ سکتا. کہا خدا اس طرح نہیں آتا. موسیٰ نبی چلے گئے. یہ اتنا اداس ہوا، اتنا اس کا دل ٹوٹا، بہت رویا. طور پہاڑ پہ خدا کے پاس جب موسیٰ نبی پہنچے اللہ کو سلام کیا لیکن جواب نہ ملے. سجدہ کیا. موسیٰ نبی نے کہا یا اللہ
آج کیا بات ہے، میں سوال کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، تیرا جواب نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آج میں تیرے سے ناراض ہوں۔ موسیٰ نبی درجنے لگے، یا مولا کیا میں نے بھول کی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا تو نے میرے اس عاشق کا دل توڑ دیا۔ یا مولا کون سا عاشق؟ وہ بھرواڑ ہر روز میرا دھیان لگا کے بیٹھتا تھا، تجھے معلوم نہیں موسیٰ، تو نے جب اس کا دل توڑ دیا تو مجھ کو بہت بہت رنج ہوا۔ تو جب ادھر آیا میں اس کے پاس گیا، موسیٰ میں اس کے پاس گیا ہوں، اس نے میرے پاؤں دھلائے، میرا سر دھلایا، میرے بالوں میں تیل ڈالا، میرے بال بنا کے مجھے اپنے ایک گھیٹے کا دودھ پلایا، اور اس کے کھوڑے میں میں سر رکھ کے سویا بھی ہوں۔ موسیٰ نبی کہنے لگے یا اللہ یہ کیسے؟ نبی کہنے لگے یا اللہ یہ کیسے؟ اللہ نے کہا یہ میری شان ہے، میں اپنے مومن کا دل راضی کرتا ہوں۔ مجھ کو یاد کرنے والے جو ہوتے ہیں، مجھے جس سوروپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس سوروپ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ کیونکہ موسیٰ نبی بہت حیران ہوئے، پہاڑ جو تھا وہ دور ہے، ادھر آنے جانے میں 7-8 دن لگ جاتے ہیں۔ موسیٰ نبی کو اس بات کا کبھی خیال نہیں آیا۔ قرآن شریف کے اندر سے یہ وارتا میں نے آپ کو نکال کے بتائی۔ قرآن شریف کی آیتوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ موسیٰ نبی نے ایک خدا کے عاشق کا دل توڑ دیا تو خدا نے اس کے دل کو راضی کیا جس طرح سے وہ چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے یہ وارتا ہے کہ خدا اس کے پاس ایک انسان بن کے گیا، اپنے مومن کا دل راضی کیا، اور وہ راضی کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ محبت اور پریم کا کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں۔ 1922-23 میں کچھ نئے مرید بنائے گئے احمد آباد کی ڈسٹرکٹ میں۔ ایک ہندو فیملی تھی، اس میں سے ایک آدمی بہت پڑھا لکھا تھا، جو کہ یہ لوگ ڈپریسڈ کلاس کے تھے۔ اس نے مشنری خدا بخش کے ساتھ ایک پرومس لیا، کہتا ہے کہ میں نامدار کے پاس جاؤں، مجھے لے چلو، میں نامدار کو دیکھوں، اور پھر میں جو کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہوں مجھے پتہ لگ جائے گا کہ نامدار سچے نکلنکی اوتار ہیں۔ مشنری خدا بخش نے کہا اچھا۔ مولا کے پاس عرض کر کے بنگلے اس کو لے گئے۔ صاحب نے اس کو بلوایا، یہ اپنے کٹمب کو لے کے 20-25 جنے تھے، سب بیٹھے۔ صاحب کو کہتا ہے کہ نامدار میں گجراتی میں بولتا ہوں، میرے کو ہندوستانی نہیں آتی۔ سب بولے گجراتی میں بولو۔ کہتا ہے کہ مجھ کو آپ کرشن کا سوروپ بتاؤ۔ مولانا سلطان محمد شاہ سے صاحب بولے کہ دیکھو، پہلے تم میرے سے یہ بات کرو کہ تم کو جو چیز چاہیے اگر وہ مل جائے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ کہتا ہے میرا سر آپ کے چرن میں ہوئے گا، لیکن آپ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ کرشن کا اوتار ہیں؟ حضرت امام نے ہنس کے فرمایا میرا دعویٰ ہے، اور تجھ کو دیکھنا ہے تو میری طرف دیکھ۔ تو صاحب کی طرف دیکھ تو رہا تھا، پھر بھی صاحب نے جب یہ کہا کہ میری طرف دیکھ، مطلب یہ تھا کہ دھیان لگا میری طرف، دیکھ کے باتیں کرتا تھا
پھر بھی جب صاحب نے کہا کہ میری طرف دیکھ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دھیان کر، اور جب سچ مچ اس نے دھیان کیا تو وہی کرشن کا سوروپ اسے نظر آیا۔ اسی وقت پاؤں پہ گرا، اپنی ساری فیملی کو اسماعیلی بنایا، اور تھوڑے برس پہلے موروگورو کے اندر گزر گیا۔ موروگورو میں رہتا تھا، بہت برس رہا۔ آج بھی اس کی فیملی دار السلام اور موروگورو کے اندر رہتی ہے۔ میں بہت برسوں سے اس کو میں جانتا رہا، اور اس کے گھر میں ایک اکاؤنٹ کی لڑکی بھی ہے، بہو طریقے، بہت برس رہا افریقہ کے اندر، اب بھی گزر گیا۔ لیکن اس نے دیکھا، میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے دیکھا کیا؟ کہتا بس وہی ہاتھ میں مرلی، کرشن کا سوروپ اس کا۔ انسان خدا کے پاس سے جو چیز مانگے اس کو ملے، لیکن کس کو ملے؟ جو مولا کا پریمی ہوئے۔ اس پر سے پیروں نے کہا کہ یا مولا میرے دل میں آ، بس تو مجھے ایسی شکتی دے کہ میں تجھ کو بالکل بھولاؤں نہیں، ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہوں۔ اور وہ لوگ جو مولا کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، مولا ان کی مرادیں اسی طرح سے پوری کرتا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ دو جہان میں مولا سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، نیک مرادیں پوری کرے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے۔ مولا باپا عبادت بندگی دستوں سپریت میں پورا رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کر۔